قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دیں رسول نے کیا دیا؟ حسین منی وانا من حسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اور وہ بھی حدیث ہے لیکن وہ زیادہ مشہور نہیں ہے، مگر ہے اس صدی کے اور گزشتہ صدی کے سب سے بڑے محدث، سلفی محدث، اہل حدیث حضرات کے محقق اعظم. اس میں شک نہیں کہ وہ محقق تھے رحمت اللہ علیہ، پروردگار کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے. علامہ ناصر الدین البانی نے عظیم الشان تحقیقی معیار قائم کیا ہے احادیث کا. اس میں اس حدیث کو کہتے ہیں یہ صحیح السند ہے، اور جس نے بھی اس کا انکار کیا یا اسے ضعیف شمار کرنے کی کوشش کی وہ متعصب ہے، خطا کار ہے. کیا ہے حدیث؟ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، وعلی ولی المؤمنین من بعدی، اور علی تمام مومنین کا ولی ہے میرے بعد. علی میرے بعد مومنین کا ولی ہے. زبان مبارک پیغمبر سے نکلے ہوئے جملے ہیں، اور علامہ ناصر الدین البانی نے کہا صحیح ہے. اور ایک بہت مشہور نام ہے مگر میں بڑے بڑے نام ممبر سے لیتا نہیں ہوں، اس لیے کہ جو شیرینی فضائے مجلس ہے وہ ان ناموں کی متحمل نہیں ہوتی. خود علامہ ناصر الدین البانی نے ایک صفحے کا نوٹ لکھا ہے اور لکھا ہے کہ جن صاحب نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے وہ خطا کار ہیں، متعصب ہیں، تعصب میں حد سے آگے بڑھ گئے تھے. خود فرماتے ہیں تعصب میں حد سے آگے بڑھ گئے تھے، اس لیے انہوں نے اس حدیث کا انکار کرنے کی کوشش کی. اچھا صحیح تو ہے نا؟ یہ بتائیے کہ علی اگر ولی ہیں، دوست ہیں، اگر دوست کے معنی صرف لیے جائیں ولی کے، ولی بمعنی دوست، تو دوست میں زمانے کی بھی قید ہوتی ہے کیا؟ کہ جب تک رسول موجود ہیں تب تک دوستی نہیں کریں گے، جب رسول نہیں ہوں گے تو پھر دوستی کریں گے؟ نہیں، ہوں یا نہ ہو دوستی تو ہمیشہ رہتی. اس کے معنی ہے جب حضور نے فرمایا من بعدی، میرے بعد، ولی المؤمنین بعدی یا من بعدی، میرے بعد مومنین کے ولی ہیں، یعنی جب تک میں ہوں ولی، یعنی میں حاکم ہوں، میں آقا ہوں، میں سرپرست ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں ان کی جانوں پہ ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں، اور جب میں نہیں ہوں گا تو میری جگہ علی ہے. یہ ہے من بعدی کا لفظ. تو اگر یہ حدیثیں صحیح السند ہیں اور وہ حدیثیں متواتر ہیں، تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے بحیثیت مسلمان کیا واجب ہے، کیا فرض ہے؟ کس چیز کو پکڑیں سب سے پہلے؟ اللہ کا کلام قرآن. سب سے پہلے اللہ کا کلام قرآن. قرآن کے بعد کیا چیز؟ وہ حدیث جو حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہو، جس کے بارے میں شک کی گنجائش نہ ہو، شبہے کی گنجائش نہ ہو. جہاں شک ہو ٹھہر جاؤ، شبہ ہو ٹھہر جاؤ، بحث ہو جائے ٹھہر جاؤ. ایک محدث کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے، دوسرا کہہ رہا ہے ضعیف ہے، ٹھہر جاؤ. لیکن جب سب مل کے کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے، سب مل کے کہہ رہے ہیں متواتر ہے، تو اس میں تو شک نہیں ہے نا. اگر تمام مسلمان اس ایک بات کو تسلیم کر لے تو کوئی انتشار باقی نہ رہ جائے.
قرآن کلام خدا، کلام حق قرآن کو پکڑنا ہے، دامن وحی کو ہاتھ میں رکھنا ہے، اس حبل متین کو ہاتھ میں رکھنا ہے، حبل اللہ المتین، اللہ کی یہ مضبوط رسی، یہ قرآن، اور دوسری طرف کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی وہ سنت، وہ سیرت، وہ حدیث جو متواتر ہے، تواتر کے درجے پہ پہنچی ہوئی ہے، یعنی یقین ہے کہ یہ کہا۔ اور بس اب میرا چیلنج ہے کہ جا کر فہرست بنائیے، ان حدیثوں کی فہرست بنائیے کہ جن کے بارے میں تواتر کے قائل ہوں آپ، متواتر 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 متواتر۔ اگر ساری دنیا، ساری ملت اسلامیہ متواتر حدیثوں پر مجتمع ہو جائے، خدا کی قسم کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ممکن نہیں کہ اختلاف ہو جائے۔ یہ دعوت وحدت ہے، دعوت توحید۔ چونکہ حضور نے ہمارے سپرد کیا ہے حسین کو اور ہمیں سپرد کیا ہے حسین کو، اس لیے اب ہم حسین کے مکتب میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں، حسین سے پوچھتے ہیں توحید کے معنی کیا ہے، نبوت کے معنی کیا ہے، معاد کی حقیقت کیا ہے، صراط مستقیم کی حقیقت کیا ہے، سمد کے معنی کیا ہے، حق کے معنی کیا ہے، سب حسین سے پوچھتے ہیں۔ بارہا آپ نے میری زبان سے یہ شعر سنا ہوگا، لیکن شعر اتنا شیریں ہے کہ پھر پڑھنے کا جی چاہتا ہے۔ خدا اس شاعر کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جناب افسر نواب لکھنوی صاحب مرحوم کا شعر ہے، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ حسین کی بڑی منزلت ہے، حسین اب معیار حق و حقیقت ہے، اسی لیے